علم کو کہاں سے لینا ہے؟ جہاں سے سب کو ملا. تو ایک کیفیت ہے جو علم بن جاتی ہے، ایک مزاج ہے جو علم بن جاتا ہے، ایک واقعہ ہے جو علم بن جاتا ہے. خدا نے خاصا ان شہر میں تو ہنگامہ ہے، شام تک ہر آدمی جو ہے نا ان پر بھی وہاں دیکھتا تھا ٹائر تھے، وہ لگی تھی اور وہ پورا بیان کرتا ہے جیسے بڑا نریٹر ہے کہانی کا. اب سارا مادھیم گئے وہاں پر تھا، وہاں ہنگامہ تھا، ایسے تھا، انہیں سے پلیز بھاگی ہوئی یہ بندے بھاگی ہوئے خدا جانے کیا دان ہونے جائے گا. واقعہ تو واقعہ کیا ہے؟ علم بن جاتا ہے. مزاج کیا ہے؟ علم بن جاتا ہے. تکلیف کیا ہے؟ علم بن جاتا ہے. اس طرح اندر کی راحت بھی علم بن جاتی ہے، محبت بھی علم بن جاتی ہے. تو علم کو اپنے مزاج سے حاصل کرنا. اب علم کو اپنے خیال سے حاصل کرنا، علم کو اپنے ہی اندر سے حاصل کرنا. یہ سب سے اچھا علم ہے. انسان جو ہے خود ہی جو ہے علم دینے والا ہے، خود ہی علم لینے والا ہے. دنیا میں دو قسم کے انسان ہوں گے، یاد رکھنا. یہ دو قسم کے ہوں، تیسرے قسم سے اڑا دی. تیسری ہو سکتی دو جھوٹ ہوتے دو قسم. ایک میں جن کے پاس علم ہے اور اس میں جن کے پاس علم کی تمنا ہے. تیسری کوئی قسم، تیسرا انسان ہی نہیں ہے. تیسری قسم کون ہے؟ وہ انسان ہی نہیں ہے، تو جانور ہے. شاید دو قسم کے انسان ہیں. کون سے؟ تو ایک کون؟ جن کے پاس علم اللہ عطا کیا، اور دوسرے ٹائم جن کے پاس علم کی تمنا ہے. تمنا والا علم والے کے پاس ہے. بات یہ ہے طریقت آپ کی، یہی آپ کا مزاج ہے، یہی راستہ ہے، یہی سفر. سفر کیا ہے؟ علم کی تمنا ہے تو اس کے پاس جائے جس کو علم عطا ہو. بس تمنا نہیں ہے علم کی، پھر اپنی دکانداری کرو، شام کو دکان بند کرو، صبح بسم اللہ پاک کی دکان کھولو، پھر چھڑکاؤ کیا کرو. ہندو کا اپنا تھا کہ دکان میں چھڑکاؤ ضرور کرتا تھا. جو کام ہے نا کرنا پہلے کام کرتے بسم اللہ اپنی ہندی میں، بسم اللہ کے معنی پرنام. پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھگوان آ گئے. ہاں بھگوان کیا رہتا ہے؟ کہتے جو ہے کرپا کر رہا ہے. کرپا کیا ہے؟ کہتے گاہ. کہتے اصلی عادت گاہ ہے. دکاندار کے لیے پھر کون ہے کا کہ اس کا پیسہ لے کے، اس لیے یا تو دکانداری ہونی چاہیے. دکانداری کا مطلب کہ گنتی کا کام کرو، پیسہ، واقعات، حالات، انورنیاں، دنیا داری، شہرتیں، بظاہر عزتیں، سماج میں پہچانے، اپنے باقیات کے بارے میں خیال کرنا، اپنے حالات کے بارے میں خیال. یہ ساری دکانداری. بلکہ ہم اللہ کے ساتھ بھی دکانداری کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ کو ہمیں 2.5% دے دیا تو آپ احسان سے رحم کر فضل کرو. کہاں نہ کرو، یہ تیرے نام کی ہے انویسٹمنٹ ہے، یہ تیرے نام کی خیرات ہے، اور آپ ہمارے یہ 2-4 کام کر دو. تو یہ بھی سارا کاروبار ہے. میں بدل کیا کرتے ہیں؟ تیری بیوی جان ہے، تیرے حوالے ہے، اب اس کا بدلہ کیا لینا ہے؟ ہمارا کام مکمل ہو. مطلب یہ کردہ ادا ہو گیا. اس لیے دو قسم کے آدمی ہوں گے، جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اور جن کو علم کی تمنا دے رکھی. یہ دو قسم کے انسان جو ہے نا یہ طریقہ کے وارث لوگ ہوتے ہیں. اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں دکاندار، ان کو ضرور نصیحت کرو کہ اپنے کاروبار اچھے رکھا کرو، کچھ پیسے بچایا کرو مشکل وقت کے لیے بھی. پھر مشکل وقت سے بھی انتظار کیا کرو، آئے گا کچھ حالات بہتر ہوا کریں گے حالات. اس لیے بغیر علم کی تمنا کے، بغیر بڑی دلیل کے اگر یہ فقیری کا سفر جائز نہ کرو، نہ فقراء کے پاس جاؤ. اسے ہم نہ ڈالو. فقراء یاد کرتے ہیں راہ کے لیے، اور اگر کبھی کسی فقیر نے دل سے دعا کر دی تو پیسہ پوچھا نہیں ملے. وہ سچی دعا کرے گا نا کہ اللہ اس کو بھی اس راستے پر چلا جائے. کس راستے پر؟ یہ تو فقیر ہی ہوتی ہے. تو وہ مطلب ہم کیا کہتے ہیں کیا مکی صاحب دعا کرو میرے لیے کہ تجھے دعا نہ کرو. یہ دعا ہوتی ہے. کیا آپ مہربانی کرو، کیا مہربانی کرو، کیا مہربانی نہیں ہونی چاہیے. ایک درویش ہوتا تھا تو وہ پھرتا تھا، آپ بزرگوں کے پاس گیا، دوستوں کے پاس گیا، اچھے لوگوں کے پاس گیا، تو ایک دفعہ ملا، کہہ میں آپ کو دعا دینے کے لیے آیا ہوں. کیا دعا دیں گے؟ اللہ کہے گا تمہارے پاس کچھ نہ ہو. یہ کیا کہتے ہیں کچھ نہ ہو؟ کہ اللہ کرے تو ہو ہی جائے، کچھ نہ ہو کچھ تو کیا بنا. کہتا میں نے یہ سنا ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو اس کے بعد وہ آپ ہی ہوتا ہے. اب یہ ایک بات پھیلا جائے کیونکہ کچھ نہیں تو ہو نہیں سکتا نا. تو جہاں بھی میں اس کے رات جو کی محبت سے وہاں کچھ نہیں جاتا، کہ وہاں پر جانا عام طور پر کچھ نہیں جاتا.
جس میں ایک دنیاوی طرف میں محبت آ جائے وہاں کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں رہ جائے. عشق ایک آگ ہے اور یہ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے. آگ کا کام یہی ہے. تو عشق کیا ہے؟ ایک آگ ہے اور جو اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے. بعد میں پھر قدر لگا دیا کہ عشق پر آتش حلال اور عشق پر حاصل حرام. حاصل اسے پونجی پر حاصل حرام. اور جن لوگوں کو نہیں چاہے وہ حاصل کی تمنا ہو بہتر ہے کہ محبت کی جوانی سے بھاگو, فقر سے بھاگو, بلکہ فقیروں سے بھاگو. کہ میں ہمیشہ فقیر ہے کہ اس کو میرے خلاف کرنے میں نہیں جانا. کہ آپ پتہ چھوٹے دو چار انگریزی میرے آتے ہیں وہ بھی چھین لیں. انگریزی میں پیسے گنتی کا لہجہ رکھو, وہ کھانا لینا لینا یہ بھی غائب ہو جائے. اس لیے آپ علم کی تمنا رکھتے ہو, علم وہ حاصل کرو ان لوگوں سے جن کو علم بدیت کیا گیا. وہ تمہیں ذاتی علم والے ہوتے ہیں. جبر بھی پیدا کیا علم والوں کے پاس آیا ان کے فیض سے ملتا ہے. اب چلو نا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے ملا جائے یا اس کو اوائڈ کیا جائے, بندہ درمیان میں گم ہو جاؤ. اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے علم کو کتابوں کی دنیا کے دماغ سے بچو. کتابوں کی دنیا والی بات نہیں ہوتی. کیفیت کا نام ہے. دعا یہ نہیں کرو کہ آپ کو وہ کیفیت مل جائے جس سے علم ملتا ہے. کسی کیفیت سے پیسہ نہیں بنے گا, علم بنے. یہ متاجی کی کیفیت ہو تو پھر پیسہ بنا لو. متاجی کیا نہیں دین کے داخل پھر کون ملنا. دنیا کے اندر امیر رہے گا یہودی, ختم نہیں ہوگا امیر ہے اس کی, لیکن اس کا پیسے کے ساتھ الگ ضرور رہے گا. اب ہمیشہ یہ ہے اس کے اندر وہ یہ اس کو خلاف کیا دین سے دل سخت ہوگا, ہمیشہ کرے گا. تو آپ اپنے آپ کو پہلے فیصلہ کر لو, غلط جگہ سے صحیح چیز ڈالو اور صحیح جگہ سے غلط چیز ڈالو. سانسی بات ہوگی. مگر مزار بھی آپ چلے گئے جس مزار کا دنیا داری سے پتہ لگ نہیں ہے, آپ کسی شہید کے مزار پہ چلے جاؤ, اس کا دعا کرو میرے بیٹا ہے جو خود راز ہو. شہید کیا کہے گا آپ کو, دراز کیا کرے گا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بیٹوں کی شہادت کا صدقہ ہماری عمر دراز کر. یہ پھر بات تم بنتی نہیں ہے. عمر دراز خان دوسری طرف ہے, دراز لے لیں. فتوحات کی اور کہانی ہے, قربانی کی اور داستان ہے. جہاں جاؤ اس کے مطابق جاؤ. اسی میں غور سے دیکھا کرو. علم کیفیت کا نام ہے, مزاج کا نام ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی.